اندر سے چینج ہونے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مزاج کیا ہے اسلام کا, اسلام آپ کو بنانا کیا چاہتا ہے. دیکھیں اس کی ایک مثال ہے, آپ کے ابو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے کہ آپ پراپر ڈاکٹر بنیں گے, ایم بی بی ایس کی ڈگری ہوگی آپ کے پاس, پھر آپ کا ایک کلینک ہوگا, پھر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے اور کلینک بھی شام کو چلائیں گے, پھر یہ ہوگا, پھر لوگ مجھے کہیں گے ڈاکٹر کا باپ ہے. یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا باپ ہے. یہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کا بھی باپ ہے یہ. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے جزیات میں پڑ گئے, آپ نے کہا میرے ابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو جو سلیبس ہے وہ میں گھر میں لا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, میڈیکل سائنس کا انٹرنیٹ پہ کلاسز لے لیتا ہوں. اور ابا کی خدمت تھی انسانیت, ابا کا ویژن تھا انسانیت کی خدمت بھی, اس یعنی ڈاکٹر بننے کا مطلب تو یہ بھی تھا نا کہ جب موقع ہوگا علاج بھی کروں گا, تو میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا, آپ کو پتہ ہے اس کو کھانسی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے اور کوئی بیماری نہیں, ڈاکٹر کو فون کیا اس کو کیا دوں, ڈاکٹر نے کہا بھائی کوئی اینٹی الرجی کھلا دے اس کو. تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا, بھائی ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ یا خود ہی بتا دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر کی جو جزیات ہیں نا, کچھ کام ڈاکٹروں والے وہ تو کر لیے, لیکن پراپر ڈاکٹر بولو نا کیا ہو گیا, نہیں بنے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ اتر جائے. کہاں اتر جائے؟ کھوپڑی میں. یار یہ تو اتنے الفاظ استعمال کرتے کرتے سمجھا دیا, اب تو وہ ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے نا, دماغ میں نہیں بلکہ کھوپڑی میں. کھوپڑی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے نا یہ کھوپڑی کے اندر بند ہے, اور یہ کھوپڑی جو ہمارا خول ہے یہ بہت مضبوط ہے, ایسے جیسے لوہا. تو ادھر سے بات اس کھوپڑی کو کراس کر کے دماغ میں اتر جائے, یہ آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے میں کھوپڑی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں اتر جائے. جب کھوپڑی کے اندر ہو گئی تو پھر تو دماغ ہی آگے, بھائی کھوپڑی کے بعد ڈائریکٹ دماغ شروع ہو جاتا ہے. میرا تو ایسا ہی ہے, اب آپ لوگ کا مجھے پتہ نہیں ہے, جو ڈاکٹروں سے سنا ہے ہم نے. تو آپ نے کیا کیا, یہ مثال میں سمجھانا دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ نہیں ہم بن رہے. جیسے ابا بنانا چاہتے تھے پراپر ڈاکٹر, آپ نے کیا کیا, میڈیکل سائنس کی کچھ کتابیں پڑھ لیں کہ یار میرے ابا کی خواہش ہے ڈاکٹر بنوں, یعنی ان کو گویا میڈیکل سائنس سے دلچسپی ہے, چلو تھوڑی 4 کتابیں پڑھ لیں, کچھ پیشنٹ کا علاج کر لیا تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں, ڈاکٹر سا لگوں میں دیکھنے. تو ابا کی خواہش پوری ہو جائے گی. ابا کی خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ ابا کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. جو ابا نے ساری محنت کی تھی نا وہ برباد ہو جائے گی. ابا نے آپ کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے, رشیا بھیجا, آپ وہاں بیٹھ کے باقاعدہ پراپر کلاسیں نہیں لے رہے, ایک ڈگری جو ملے گی جس کے بعد آپ ڈاکٹر کہلائیں گے, آپ آفیسر رینک کے بن جائیں, آپ کا یعنی ایک آفیسر کے اس لیول پہ آ جائیں گے. ان تمام چیزوں کو آپ فوکس نہیں کر رہے, آپ چند جزیات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو. تو اللہ جو ہمیں بنانا چاہتا ہے نا اندر سے, وہ اندر سے چینج کرنا چاہتا ہے. وہ اندر سے چینج کیا کرنا چاہتا ہے, پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کچھ مثالیں دیتا ہے کہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا نیک لوگ چونکہ ایسے ہوتے ہیں لہذا جیسے ہوتے ہیں ویسے کچھ کام شروع کر دو, نیک بننے کی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. اللہ نے تعریف کی نا, نیک لوگ ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں, نیک لوگ وہ ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہم نے کہا چلو ایک دفعہ ہم بھی پی لیں گے. ابا پہ غصہ آیا تھا, ونس اپون اے ٹائم ہم نے بھی کڑوا گھونٹ, بولتے کیوں نہیں, پی لیا تھا. جیسے جو پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتا ایک دفعہ وہ بھی علاج کر لیتا ہے. کرونا کا بھی علاج کیا تھا نا, کتنے جو ڈاکٹر نہیں ہیں انہوں نے قہوے بھی پلائے اور پتہ نہیں کیا کیا. ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. وہ تو ہر آدمی, بھائی ادھر آپ مفتی صاحب گلا خراب ہے تھوڑا غرارے کر لو, کہتے ہیں نا لوگ, یہ بھی تو علاج ہی ہے. او بھائی یہ کام تو آپ ڈاکٹروں والے کر رہے ہو لیکن اس سے ڈاکٹر نہیں بن جاؤ گے. بعض لوگ حکیموں والے کام کر رہے ہوتے ہیں.
بھائی ادرک کا پانی اور شہد ملا کے پیا کرو, اس سے گلا کیا ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. ابھی میں نے ادرک کا پانی نکال کے رکھ کے آیا ہوں, پینے کا ٹائم نہیں ملا مجھے, پئیں گے نماز کے بعد. واقعی کھلتا ہے گلا اس سے, شہد ملا کے اپنی ذمہ داری پہ. تو جو ہے, تو اس سے حکیم تھوڑی بن جائے گا آدمی. ہاں یہ کام حکیموں والا ہے. یہ کام کیا ہے؟ حکیموں والا, کہ اس کو یہ بتا دو, اس کو یہ بتا دو, اس کو ٹوٹکا بتا دو, اس کو نسخہ بتا دو, اس کو وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دو, اس کو وزن بڑھانے کا طریقہ بتا دو. لیکن اس سے آدمی حکیم نہیں بن جاتا. مسلمانوں والے کام ایک الگ چیز ہے, اور مسلمان بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے. تبھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ تو آج کل کافروں میں زیادہ نظر آ رہی ہیں ہم کو. تبھی لوگ کہتے ہیں یار پھر تو وہ جنت میں جائیں گے. جنتیوں کی جو علامت اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ معاہدے کو پورا کرتے ہیں. یہ بہت اہم, اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو بولو پورا کرتے ہیں. تو پورا کون کر رہا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں, غیر مسلم. ریشو غیر مسلموں میں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان, پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, اس کو پتہ ہے ٹوپیاں کرائے گا. یہ گوروں کے ساتھ کر لو آپ, ٹوپیاں نہیں کرائیں گے. ہمارا بھی کبھی معاملہ یہاں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے, ادھر ہوتا ہے تو گڑبڑ نہیں ہوتی. تو قرآن تو بیان کر رہا ہے. اور اچھا آگے چلیں, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, فلاں گناہ ہو سکتا ہے. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے, روکتا ہے انسان اپنے آپ کو, لیکن ممکن ہے, ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن مسلمان جھوٹ. جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں, تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ, یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے, وہ غلط بیانی کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے, وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا, یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے, چوری سے بھی بڑھ کر ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن عجیب بات ہے, کافر زنا کرتے ہیں, چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں. میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے, ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے. وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ اس لیے کہ اس کو پتہ, ہوشیار ہوتا ہے, وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا, لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. یہ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے, اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو, پھر بات کی اللہ توکل, کل اللہ کھلائے گا.
تو یہ غلط موقع پہ توکل ہو رہا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں, ایک صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں گورے جھوٹ نہیں بولتے کسٹمر سے, بیوی سے بولتے ہیں, اور بہت زیادہ بولتے ہیں. 10 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی, لیکن بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. سارے نہیں, ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے, حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے, حضرت ابو سفیان یہ غیر مسلم تھے, بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ. اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے, حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن, جنگیں ہو رہی تھیں, تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے. تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا, انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تو اس ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں بولتا. اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں, ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے, 10 آدمی اس کے ساتھ اور 10 بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا, لوٹ کے چلا گیا. پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو مان لو گے؟ بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی, فرسٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چراتے ہو, پھر لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ. بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے, جنگ کا معاہدہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں, کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے, اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں, میرا دل چاہتا تھا کہ میں, بولو نا بھائی, جھوٹ بولوں, لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے, زبان خراب ہو جائے گی, اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا. گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا, بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے, لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے, اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو, اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا, مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا اب حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یار, بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا. اندر سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے, سچ کو صحیح سمجھتے ہیں, منافقت نہیں ہے. اگر دشمن ہیں اسلام کے تو کھل کے دشمن, دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں, 2 نمبری نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی, مگر کیا ہے ان کا رویہ؟ 2 نمبری والا. جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے. جس قوم کی زبان ایک نہ ہو, جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو, معاہدے توڑتی ہو, اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے.
کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے، 2 نمبر قوم جو جھوٹ بولتی ہو، جو بات بات پہ پیندرا بدلتی ہو، اس کو تھوڑی قیادت ملے گی. تو نبی صلی اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر، مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے نا، بار بار دہرانے میں مزہ آتا ہے، کہ میں نے اگر جھوٹ بولا، وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں. اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے نا. ابا وزیر اعظم گزرے، صدر گزرے، تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے. تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے، تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا؟ کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے؟ کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں، دونوں طرف معاملہ چلتا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ صحیح، کیونکہ کافر ہیں لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی. لوگ بولیں گے قریشی ہاشمی ہو کے، ہمارا سردار ہو کے، دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو. تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج تو سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور گورے جھوٹ نہیں بولتے. آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے آدھے آدھے. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو، ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑے دن پہلے، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شاپر آیا، نیچے گرا ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے پھینکا، کہاں سے آیا. مریخ سے تو آ نہیں سکتا، ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا نا. دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر. کوئی آئے گا بولے گا مولوی صاحب کا گھر دیکھو کیا گند، صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوا ہے. تو اس کا بھی کچھ کرنا ہے، بہت سخت ایکشن لینا. اب یہ تمیز سے لوگ سدھرتے نہیں ہیں، شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شاپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا، کون رکھ کے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کبھی پیمپر پڑا ہوا ہوگا. ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچرا پھینک کر آؤ، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کارنر کا، میرا گھر کارنر کے ساتھ ہی ہے تقریباً، تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھائی دیکھا دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہاں کچرا رکھ کے. ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے. اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچرے کی جگہ ہے، وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے، وہ کوئی کچرا کنڈی تھوڑی ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ جہاں 2 شاپر نظر آ جائیں، 2 پیمپر، تو یہ کچرا کنڈی ہے بس. تیسرا خود لا کے ثواب ہے وہاں پہ رکھنا. حقیقت ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں 2 پیمپر، یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے. ایک پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا ہے، غلط کیا ہے. لیکن اگر 2 پیمپر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ، اٹ از کالڈ کچرا کنڈی. پھر 25-30 ویسے ہی ہو جائیں گے، پھر پورا ڈھیر ویسے ہی بن جائے گا. جیسے بدعتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے، ایک جھنڈا لگا دو، تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے، اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے، اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں، اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتہم نہیں ہے، یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ. وہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا. حقیقت ہے. تو میں نے اس سے کہا، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو، باہر جتنے ہیں وہ سارے گدھے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ فزیکلی گدھا تھا نا، اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان المساجد للہ، مسجدیں ہیں اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ نے فرمایا یہاں آ کے اللہ کو پکارو، اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو. صرف یا اللہ مدد مسجد میں، یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو. یہ میرا گھر ہے، میرا. ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما کان لبشر، کسی بشر کے یہ میں کوئی یہ مجال نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، اللہ اسے کتاب بھی دے، حکمت بھی سکھائے، نبوت بھی دے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے. فرمایا نا 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 نا،
یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو، یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ کس کی عبادت ہوگی؟ اللہ کی. آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں. عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے، دعا ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے. اٹ از کالڈ عبادت. اس کو عبادت اور ورشپ کہا جاتا ہے. ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ. ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں، میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو، یہ میرا کام کر دو. تو یہی تو عبادت ہے. اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کی علامتیں بیان کی ہیں، جن میں ایک بہت بڑی علامت ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، بولو نہیں، معاہدے نہیں توڑتے. صحابہ کے واقعات ہیں، ہمارے نبی کے واقعات ہیں، کیسے کیسے اپنی زبان کو پورا کیا. صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں آپ، معاہدہ ہوا، سارے ان کی مرضی کے معاہدے ہو گئے، لیکن جب ہو گئے تو ہو گئے. ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ادھر سے جو مسلمان ہو کر ادھر آئے گا آپ اس کو واپس حوالے کر دیں گے غیر مسلموں کے، آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے. اب یہ بظاہر یہ تو بہت مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ان لوگوں کو بچاؤ، جنگ بندی کرو کسی طرح سے، جو ہوگا اپنی ذمہ داری پر ہو مسلمان. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت سے کام لیا ہے. ہمارے ہاں ہر کام جذبات سے کرنا چاہتے ہیں، بس ایک دن میں سب کچھ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کیا ہو، بولو نا، بند ہو، جنگ نہ ہو، ہمیں موقع ملے کچھ دعوت کا، اور دوسرے قبیلوں سے جنگ کا موقع ملے جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ نہیں مان رہے، معاہدے پہ آمادہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کی شرطوں پہ مان لو، اس میں نقصان کم ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نقصان زیادہ ہے. تو یہ پوری زندگی میں انسان کو نا اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، پوری زندگی انہی اصولوں پہ. فقہ کا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی، ہمیشہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا. اب جب ایسی پالیسی بناتے ہیں لوگ تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو نقصان ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں کرو گے تو بڑا نقصان ہے، لیکن نہیں، بس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نقصان ہے، یہ تو نقصان ہے، یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. ڈاکٹروں سے بھی لوگ لڑتے ہیں، آپ نے یہ دوا کھلائی، اس کا تو مجھے یہ ہو رہا ہے، اس کا تو مجھے یہ نقصان. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں، نہیں کھلاتے تو پھر اس سے بڑے مسائل ہوتے. تو کسی کو بھی نہیں معاف کرتے لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ، ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے، زبانی ایگریمنٹ ہو گیا، سگنیچر نہیں ہوئے، مہر نہیں لگی ہے، زبانی ہو گیا. اسلام زبانی ایگریمنٹ کو مانتا ہے نا. ریٹن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ثبوت رہے، ہم دکھا سکیں. اصل تو کیا ہے، نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے. تبھی جیسے میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، حالانکہ نکاح نامہ بھی بنا نہیں ہوتا، تو دولہا ٹینشن میں ہوتا ہے، مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے، اور خالی کاغذ پہ مفتی صاحب نے دستخط کر دیے، یہ کیا ہو گیا. تو تسلی رکھیں، جب زبانی نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا. وہ تو پھر بندہ رکھا ہوا ہے ہم نے، وہ آپ سے سائن لے لے گا. میرے سائن وہ پہلے لے چکا ہوتا ہے. کوئی اب بیوی رجسٹر کروانی ہے آپ کے نام، بس یہ رہ گیا. مالک آپ بن گئے، ڈیلیوری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، رجسٹریشن رہ گئی ہے، وہ ڈاکومنٹ میں چلتی رہے گی، اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں نہیں، بیگم کا ارادہ بدل گیا، یار ابھی کاغذ میں تو ہوا نہیں تھا، ڈاکومنٹ جیسے گاڑی کوئی بیچتا ہے نا، اور ڈاکومنٹ ابھی دیے نہیں اور پیسے لے کے بھاگ گیا، تو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یار مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے، ڈاکومنٹ تو بنے نہیں، اگر لڑکی والے کل مکر گئے تو پہلی بات آپ کا کون سا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے اوپر. وہ تو گاڑی کے پیسے لے کے بندہ بھاگ جائے تو بھاگ جائے، یہاں تو آپ نے کیا دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بطور گواہ کے، جہاں بلائیں گے ہم گواہی دیں گے. بھائی اس کا نکاح ہم نے خود پڑھایا ہے، تو گواہوں کو بھی تو اسلام بھی مانتا ہے، حکومت بھی مانتی ہے، تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم بتا دیں گے بھائی ایسا نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتے، تو جو مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتا نا، وہ ڈاکومنٹ لے کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
وہ اگر بیوی آپ کے نام بھی ہو جائے گی تو کسی کام کی نہیں ہے, عدالت میں جب جائے وہ کینسل کروا سکتی ہے. وہ عدالت نے ماشاء اللہ حرام خوری کے جو دروازے کھول دیے نا جنرل مشرف کے کہنے پر, عدالت کا شاید قصور نہیں ہے, جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پہ یہ قانون بنایا ہے, تو عدالت تو پابند ہوتی ہے. لیکن ماشاء اللہ جو زنا کے اڈے کھل گئے ہیں ہماری عدالتوں میں, کوئی بھی عورت جائے, بیوی جائے, بولے مجھے نہیں رہنا میاں کے ساتھ, عدالت کہتی ہے یہ لو خلا کی ڈگری, جاؤ تمہیں جو معشوق تمہارا جو عاشق ہے جاؤ اس سے جا کے شادی کرو. شوہر میں کوئی بھی خرابی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, یہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ بیگم شیگم اپنے نام کرانے کی ٹینشن نہ لیا کریں, نام ہو کے بھی 2 منٹ میں چاہے گی اپنا یہاں سے نام ہٹوا کے وسیم بھائی کا نام ڈال دے گی, ٹھیک ہے نا, جو اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا ڈال دو, تو چل جاتا ہے. یہ عدالتوں نے یہ حرام خوری ماشاء اللہ طبیعت سے ہو گئی ہے اب یہ, اور خاموش بھی ہیں لوگ, اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے اس کے خلاف. پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں حیران ہوں. تو خیر کیا یار بات کہاں سے کہاں چلی جاتی جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا عنصر بہت اہم ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سا اس کو میں زیادہ